أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین، آج سورہ زمر کی آیات نمبر 31 اور 72 کو لے کر درس قرآن حکیم کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے سورہ زمر کی آیات 71 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بار پھر کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ان دو آیاتوں کا 71-72 کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ لوگوں نے سن لیا۔ آگے ان دو آیاتوں کا مختصر مفہوم جو مستند مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوزخیوں سے داروغ جہنم کا سوال۔ بدنصیب منکرین حق کفار کا انجام ان آیاتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح رسوائی اور ذلت سے ڈھانٹ ڈپٹ کر جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے۔ ایک اور آیات میں یوں بھی بیان ہے، یدعون لفظ آیا ہے یعنی دھکیل دیے جائیں گے اور سخت پیاسا ہوں گے، جیسے کہ اللہ جل شانہ ایک اور مقام میں فرمایا یوم نحشر المتقین، اس کے آیات کے آخر تک، جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے مہمان بنا کر جمع کریں گے۔
کیا خوش قسمتی ہے کہ رحمان کا مہمان بن جانا۔ اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ بہرے ہوں گے، آندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ اللہ بچائے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن انہیں ہم ان کے منہ کے بل گھسیٹ کر لائیں گے، اور یہ حالت کے اعتبار سے آندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب اس کی آتش کے پاس یعنی دوزخ کے آگ کے پاس ہوں گے، ہم اس آگ کو اللہ فرماتے ہیں کہ اور تیز کر دیں گے۔ یہ قریب پہنچے، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے، تاکہ فوراً ہی عذاب نار ان کے لیے شروع ہو جائے۔ پھر انہیں وہاں کے جو محافظ فرشتے ہیں اور شرمندہ کرنے کے لیے، ندامت دلانے کے لیے، افسردہ کرنے کے لیے، ان کے عذاب کو اور بڑھانے کے لیے ڈانٹ کر کہیں گے، اس لیے کہ ان میں رحم کا تو مادہ نہیں ہے، سراسر سختی کرنے والے، سخت غسیل اور بڑے بے رحم مارنے والے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یہ سوال کر لیں گے، جن سے تم سوال و جواب کر سکتے تھے، زبان بھی تمہارے جیسے اپنا اطمینان اور تسلی کرا سکتے تھے، جو تذبذب، جو شکوک و شبہات تمہارے اندر تھے، ان کے باتوں کو سمجھ سکتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہیں پڑھ سنائے، اپنے لائے ہوئے سچے دین پر مفصل دلیلیں قائم کر دیے، تمہیں اس دن کی برائیوں سے آگاہ بھی کر دیا، آج کے عذاب سے ڈرایا بھی۔ کافر اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سچ ہے، بے شک اللہ کے پیغمبر ہم میں آئے، انہوں نے دلیلیں بھی قائم کیے، ہمیں بہت کچھ کہہ سنایا، ڈرایا، دھمکایا بھی، لیکن ہم نے ان کی ایک نہ مانی، ایک بات کو بھی نہیں مانا، بلکہ ان کے خلاف کیا، ہم نے مقابلہ کیا، کیونکہ ہماری قسمت میں ہی شقاوت، بدبختی اور بدنصیبی تھی۔ حق سے ہٹ گئے، باطل کے طرفدار بن گئے۔ جیسے ایک سورہ تبارک کے اندر آیات میں ہے کہ جب جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے وہاں کے محافظ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کی تکذیب کی اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا۔ تم بڑی بھاری غلطی میں ہو، اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یعنی ہم اپنے آپ ملامت کرنے لگیں گے، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگیں گے، اپنے گناہ کا خود اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا خسارہ ہو، لعنت ہو، پھٹکار ہو اہل دوزخ پر، کہا جائے گا۔ یعنی ہر وہ شخص جو انہیں دیکھے گا، ان کی حالت کو معلوم کرے گا، وہ صاف کہہ اٹھے گا کہ بے شک یہ اسی لائق ہیں۔ اسی لیے کہنے والے کا نام نہیں لیا گیا، کون کہے گا، بلکہ اسے مطلق چھوڑا گیا تاکہ اس کا عموم باقی رہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کی گواہی کامل ہو جائے۔
ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب جہنم میں ہمیشہ جلتے رہنا، نہ یہاں سے کسی طرح کسی وقت چھٹکارا ملے گا، اور نہ تمہیں موت آئے گا۔ یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جس میں دن رات جلنا ہی جلنا ہے۔ یہ تمہارے تکبری کا حق نہ ماننے کا بدلہ ہے، جس نے تمہیں ایسی بری جگہ پہنچا دیا، تکبری کر لیا، حق کی مخالفت کر لی، پیغمبروں کی مخالفت کر لی، مبلغین کی مخالفت کر لی، اس نے تمہیں اس تک پہنچا دیا۔ کیا ہی برا حال، کیا ہی عبرتناک جگہ ہے یہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، ان اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ جس سے کرتے ہوئے ہم جنت پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کرے، اللہ کی نعمتوں کو ہم حاصل کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔